قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ میں سب سے زیادہ اگر آج یہ اللہ کا گھر دیکھ کر شکریہ ادا کروں تو ہمارے مفتی سہیل صاحب کا، کیونکہ جو دوڑ بھاگ میں نے ان کی دیکھی ہے اس گھر کے سلسلے میں، جہاں جہاں میں پہنچتا تھا وہاں یہ مفتی صاحب پہنچ جاتے تھے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ کائے کو آیا؟ کہا بس ہمارے علاقے میں مسجد بن رہی۔ کبھی کبھی تو میں نے ان کو ڈانٹا بھی، لیکن یہ بیچارہ اللہ کا ولی صبر کرتا گیا اور آج یہ چمن اور یہ گلستہ تیار کیا۔ کچھ ہو نہ ہو انہوں نے جنت میں اپنا محل تیار کر لیا۔ تو مفتی سہیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا کیا نام مولانا؟ آپ بھی سہیل اور آپ؟ چلو ماشاءاللہ، اللہ نے سب معاملہ آسانی کر دیا۔ یہ بھی مفتی سہیل، وہ بھی مفتی سہیل۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اور میرے کو بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر، بہت اچھا لگا۔ دکھ بھی ہوا، دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ محسن بیٹا ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ، یہاں پر بیٹھا ہوا۔ اس کے ابا یعقوب بھائی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی دعوت پر تو یہاں آنا ہوا۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ 6 سال کے بعد میرے کو بلایا۔ 5 سال میں تو کرسی بھی بدلتی ہے، 6 سال کے بعد میرے کو بلایا اور پھر بازو میں بیٹھ کر مجھے اتنا کھلایا، میں سمجھ گیا اب 12 سال بعد بہت کھلایا میرے کو۔ میں اتنا کھاتا نہیں، لیکن آج اس کی وجہ سے میں نے بہت کھایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اور بہت خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے بیٹے قاری انس کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آواز دی ہے اور جو ان کو اللہ نے یوں کہو کہ جو بانسری اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کیونکہ ہماری ملاقات تو بہت ہوتی رہتی ہے، احمد آباد ہمارا آنا جانا، کیونکہ جو ان کے مربی ہے یا ان کے کہو کہ محسن ہے، وہ میرے بھی بہت بڑے محسن ہیں، حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم۔ کاش آج وہ ہمارے یہ مجمع میں اور محفل میں ہوتے مولانا حبیب صاحب، تو اور بھی سمجھو کہ کچھ مجلس کی رونق اور ہی ہوتی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت زبردست پٹھان ہے بھائی مولانا حبیب صاحب، بہت زبردست پٹھان ہے۔ کتنی مرتبہ میں اپنا بیلنس کھوتا ہوں نا، میرے کو کہتے ہیں کیا قاضی صاحب فکر کرتے ہو، پٹھان ہے نا آپ کے ساتھ میں۔ تو ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو سوشل کام وہ کرتے ہیں اللہ اس کام میں اور بھی برکت عطا فرمائے۔ کیا سوشل کام، میں آپ کو صرف ایک میں بتاؤں کہ 3 سال پہلے انہوں نے گروپ ویڈنگ یعنی اجتماعی نکاح کروائے تھے، تو تقریباً 500 دلہنوں کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے سال 1000 کو جمع کیا تھا، اور گزشتہ سال اتنے حالات میں بھی انہوں نے 1500 نکاح ایک ہی مجلس میں کرواتے ہیں۔ آپ سوچو 1500 دلہن کو جمع کرنا اپنی ایک ٹھکانے پہ نہیں رہتی۔ وہ مولانا حبیب صاحب کا ہی کمال ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے آپ بھی کرو نا، صورت میں کرو۔ میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں بھائی، وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ تو وہیں کہ یہ ایک سپوت ہے ہمارے قاری انس صاحب، اور قاری انس صاحب کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے ہی کہہ رہا ہوں بلکہ، لیکن بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے نظم پڑھنے والے، بہت بڑے شاعر۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ مجھے بیان کرنا تھا، بہت بڑے شاعر آئے تھے، بہت بڑے شاعر آئے تھے، اور ان میں یہ ہمارے بیٹا قاری انس بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے سب لوگ سننے کے لیے آئے تھے، وہ بہت بڑے شاعر کو، اور سن کے گئے ان کو، سننے آئے تھے ان کو، لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو سب کو پھیکا پھیکا کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ اس بچے کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ابھی تو پڑھ رہے ہو نا بیٹا؟ کتنے مانے، کتنا؟ 4 مہینے باقی، اس کے بعد تو ماشاءاللہ عالم ہو جائیں گے، حافظ تو ہو گئے، قاری بھی ہو گئے، اب عالم ہو جائیں گے۔ اللہ ان کے اور بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اور ہمارے دوست ہدایت بھائی بروڈا سے آئے جو دارالعافیہ بہت ہی عجیب مدرسہ چلاتے ہیں، گنگوں کا، بہروں کا، یعنی ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا ڈیزیبل سینٹر نہیں ہوگا جو ہمارے ہدایت بھائی بروڈا میں چلاتے ہیں۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ان بچوں کو کوئی دماغ سے معذور ہے، کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی کان سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہدایت، یہ ان کا اماں بھی بن جاتا، ان کا ابا بھی بن جاتا ہے۔ ان کے بیٹے زید نے آپ کے سامنے جو اخیر میں ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ اللہ سب پڑھنے والے کو قبول فرماوے۔ لیکن مفتی سہیل سے میرے کو ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیٹا قاری انس کتنی دیر پڑھا آپ نے؟
आधा घंटा पढ़ा होगा, आधा घंटा पढ़ा होगा। उनके बाद में वो ज़ैद कितनी देर पढ़ा? हाँ, 3-4 मिनट पढ़ा होगा। तो आधे घंटे पे और 3-4 मिनट पे इतना इनाम मिला। मैं तो 1.5 घंटा बोलूँगा भाई, सही है ना? कि आधे घंटे पर इतना मिले, वो 4-5 मिनट में इतना मिले। और मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे सिराज भाई ने जब जेब से 500 रुपये निकाले ना, मैं समझ गया कारी अनस काबिल कबूल। और कभी जेब से निकलते नहीं सिराज भाई के, आज निकले माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमावे भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमावे। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पूरा मजमा साथ देगा मेरा। ये महीना, बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, ये महीना रबीउल अव्वल है। मेरे प्यारों, सब साथ देना। ये महीना रबीउल अव्वल है। इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है, और बोलो हमारे नबी का जाना भी है। साथ में बोलो, हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना। अल्लाह की कसम, हमारे नबी का आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी मुबारक। आप सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी का बोलो आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, हमारे नबी आए, जमीन पर इस्लाम नजर आया, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर ईमान नजर आया, जमीन पर एहसान नजर आया। अरे हमारे नबी आए, पूरी दुनिया में चैन और सुकून का पैगाम नजर आया। हमारे नबी की वजह से आसमान और जमीन को भी पैदाइश मिल गई। हमारे नबी की वजह से आफताब और महताब भी आ गए। हमारे नबी की वजह से जगमगाने वाले सितारे भी आ गए। हमारे नबी की वजह से दिन और रात भी आ गए। हमारे नबी की वजह से सारी इंसानियत और सारे जिन्नात और सारे आलम का वजूद हो गया। हमारे नबी का आना भी मुबारक। और बोलो, हमारे नबी गए तो जमीन के नीचे रहमतों और बरकतों का समंदर भी नजर आ गया। तो पूरा मजमा बोले आना भी, आवाज नहीं आ रही, आना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। तो मेरे प्यारों, हम रबीउल अव्वल, अच्छा रबीउल अव्वल में क्या करने का हमको करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। मैं 4 काम बताऊंगा, फिर चला जाऊंगा। अब वो 4 काम में कितनी देर मेरे में, आप लोग टाइम बता दो कितनी देर में 4 काम को लपेटना है, लपेट लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कितना? 1.25 घंटे। मुफ्ती सोहेल फैमिली के साथ रहते हो? इनकी बीवी ने इनको कहा होगा 1.25 घंटे के ऊपर 5 मिनट हुई तो घर पे मत आना। तो वो पूरा जुल्म मेरे ऊपर कर रहा है भाई। ये तो कुर्सी भी इतनी अजीब मेरे को दी है, समझ में नहीं आता कि ऊपर आ रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। खैर मेरे प्यारों, साथ में बोलो ना, कौन सा महीना? रबीउल। इसमें सबसे बड़ा जो काम करना हो, माशाल्लाह आप लोगों ने अभी किया, लेकिन थोड़ी तफसील में हम चले जाए। सबसे बड़ा काम जो रबीउल अव्वल में करना है ना, वो है जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते जाना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते जाने का? दुरूद पाक पढ़ते जाना। और सुनना, दुरूद पाक पढ़ने पर हमको क्या मिलेगा? सब सुभान अल्लाह बोलोगे ना? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुझ पर 1 मरतबा दरूद पड़ेगा। कितनी मरतबा? आप उंगली से इशारा करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुझ पर 1 मरतबा दरूद पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाजिल करेंगे। आगे चलो, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुझ पर 10 मरतबा दरूद पड़ेगा, अल्लाह 100 रहमतें नाजिल करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अमल करना है, करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह। 1 मरतबा दरूद पड़े 10 रहमतें नादिल होगी, 10 मरतबा दरूद पड़े 100 रहमतें नादिल होगी। लेकिन अभी अमल करना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो, रोजाना 100 मरतबा मुझ पर दरूद पड़े। कितनी मरतबा? कौन कौन तैयार है? 100 मरतबा। मैं भी बताऊंगा कैसे पढ़ने का इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनामत गिनते जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुझ पर 100 मरतबा दरूद पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। कितनी रहमतें अल्लाह देंगे? अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें उसे अता करेंगे। और क़यामत के दिन
دن 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی یہ 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا یہ جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو کلمے کے ساتھ، اور آج قیامت میں اللہ کے سامنے آیا تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور بہت پکی بات سننا، جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا، میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو چلو کون کون تیار ہے روزانہ کتنی مرتبہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہاتھ نہ اٹھاؤ، خالی بولو کتنی مرتبہ؟ کیا کیا فائدے ہوں گے یاد رکھنا، فائدے بھول مت جانا۔ 1000 رحمت اللہ نازل کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2، پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ نمبر 3 لکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو جیا بھی کلمے کے ساتھ، مرا بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا بھی کلمے کے ساتھ، اور آج میرے دربار میں آیا تو بھی کلمے کے ساتھ، تیرے اندر نفاق نہیں، تو پکا ایمان والا کے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت میں سفارش کروں گا، جس کی سفارش کروں گا حوض کوثر پر آئے گا، جو حوض کوثر پر آئے گا میرے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو کوثر کا پانی پیے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج ارادہ کر لو بھائی، پہلا کام ربیع الاول میں روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ کوئی زیادہ ٹائم نہیں جائے گا 100 مرتبہ میں پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، 4-8 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، پھر 4-8 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو۔ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کا درود پاک 100 مکمل ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بیچ بیچ میں کیا پڑھتے رہنے کا؟ درود ابراہیم پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب پڑھے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ روزانہ کتنی مرتبہ؟ اچھا ہم پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اب ہاتھ اوپر کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو فائدہ ہوگا، ہم کو تو فائدہ ہوگا، 1000 رحمتیں ملے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، قیامت میں نبی کی سفارش ملے گی، ہاں ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ہم درود پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ 100 مرتبہ، لیکن ہمارے نبی کو فائدہ کچھ بھی نہیں، بولو کچھ بھی۔ یہ تو احسان ہے کہ ہم پڑھتے جائیں اور وہ سفارش کرتے جائیں، باقی ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، ارے بولو نا ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی وہ نبی جن پر انسان بھی درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، جنات بھی درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، ارے جنگل میں رہنے والا درندہ بھی محمد پر درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والا پرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے، چرنے والا چرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے، سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے۔ اللہ ہم کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ میرے سارے بندے اور بندیاں میرے نبی پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو ہم سب پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت۔ ایک سوال ہوتا ہے، ہم سب درود پڑھتے ہیں نا ہمارے نبی پر، بولو نا صلی اللہ ہو، جب قیامت کا جھٹکا آئے گا ہم سب ختم، بولو ہم سب، نہ انسان نہ جنات نہ چرندے نہ درندے نہ پرندے، کوئی بھی زمین پر باقی نہیں، سب ختم۔
ختم ہو جائیں گے. تو سوال ہوتا ہے کہ جب ہم سب ختم ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں فرمایا، سورہ یاسین یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا پہلا چیخنا ہوگا، پہلی پکار ہوگی، قیامت کا پہلا جھٹکا ہوگا، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندے، نہ درندے، نہ پرندے، نہ زمین میں کوئی. تو سوال ہوتا اس وقت ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ بھائی اس وقت ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی ہوگا ہی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کر، میرے فرشتے درود پڑھیں گے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی پر کون درود پڑھیں گے؟ میرے فرشتے. لیکن جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، جس کو بعض مفسرین نے کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت عزرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. اب سوال ہوتا اب نبی پر درود کون پڑھیں گے؟ کیونکہ اب تو فرشتے بھی نہیں. اللہ فرماتے فکر مت کر، میں خود اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا. بولو بولو سبحان اللہ. بولو ہمارے نبی پر درود کون پڑھیں گے؟ تو جب اللہ درود پڑھتا ہو تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 22 پورا مجمع پڑھے گا. ان اللہ و یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھے، لیکن اگر وہ بھی نہ رہیں گے، اللہ فرماتے میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا. تو میرے پیارو پڑھیں گے نا درود؟ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ. ایک بات بہت پتے کی بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. قیامت میں ایک منزل آتی ہے. ہم قیامت میں الگ الگ منزل آئے گی، اس میں سب سے خطرناک منزل ہوگی نا جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. کس کے ہاتھ میں ترازو؟ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری دکانوں پر ترازو دیکھے، کسی دکان پر چھوٹا ترازو ہوتا، کسی دکان پر اور بڑا ہوتا، کسی لکڑے وکڑے کی دکان پر جاؤ تو اور بڑا ہوتا، کسی شو روم میں چلے جاؤ تو اور بہت بڑا ترازو ہوتا. لیکن اللہ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمان سے کتاب اتری زبور، اس میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن رو رو کر کہا اللہ میرے کو ترازو بتا دینا، اللہ وہ ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر داؤد دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھ نہیں. تو داؤد علیہ السلام نے پھر کہا اللہ ایک مرتبہ بتا دینا، مجھے صرف ترازو دیکھنا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، اللہ نے فرمایا میں پردہ ہٹاتا ہوں، دیکھ لو میرے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ترازو دیکھا زمین پر بے ہوش ہو کے گرے. اللہ نے فرمایا اب کا نہیں، اب نہیں دیکھنا ہے. بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا وہ اللہ کا ترازو کیسا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر لگتے تھے، اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہے. تو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں بولو نا ترازو ہوگا. اور یہ منزل میرے بھروچ والوں اتنی ڈینجر ہوگی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری بخاری میں 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہے. کتنی؟ 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی. لیکن جب بخاری شریف کو ختم کر رہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث پر آ رہے ہیں، تو امام بخاری بھی اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں امام بخاری، میں نے 9000 حدیثیں لکھی. اور 9000 حدیثیں ایسے نہیں لکھی، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وضو بھی کیا، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھی. اور جب کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا کہ صحیح حدیث کون سی ہے. امام بخاری نے اتنی محنت کے ساتھ 9000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا. لیکن آخر میں امام بخاری بھی کہتے اپنے بچوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے، سب پڑھنے کے بعد یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اور ظلم رائی کے دانے کے برابر نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، جا جنت میں چلا جا. اور برائی کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہاں چلا جا. تو امام بخاری آخری حدیث میں یہی لاتے ہیں کہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بولو اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا
أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے قیامت میں کس کے ہاتھ میں ترازو ہوگا؟ ساتھ میں بولو نہ کسی پر ظلم. اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی ترازو میں، رائی کے دانے کے برابر برائی ہے تو وہ بھی ترازو میں. اور اللہ فرماتے ہم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ پورا مجمع بولے نا سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اور یہ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ترازو کے دو پلے ہوں گے. نیکی کا پلہ جھک گیا، بولو آمین. کہاں جائیں گے؟ اور یہ جھکا تو یہ قرآن میں لکھا، میں نہیں کہتا بلکہ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ. اللہ فرماتے اگر تیری نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا جا خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جا، اور برائی کا پلہ بہت خطرناک جہنم میں جانا ہوگا. آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ ایک ایک کو بلائیں گے، آؤ. اللہ کے ہاتھ میں فرشتوں کو کہیں گے رکھنا شروع کرو. نیکی کا پلہ جھک گیا، اللہ خود کہیں گے جا میرا بندہ جنت میں جا. برائی کا پلہ جھک گیا، اللہ کہیں گے جا میرا بندہ جہنم میں جا. ایک بندہ آئے گا، سب سننا برابر، ایک بندہ آئے گا برائی کا پلہ جھک گیا. کہاں جائے گا؟ بولو نا کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ادخل یا عبدی فی النار، جا میرا بندہ جا جہنم میں جا. اور فرشتے اس کو کھینچنے لگیں گے چلو جان. اس وقت کہے گا اللہ نہیں، اللہ میرے کو جہنم میں مت لے کے جا. اللہ بہت ماریں گے، اللہ بہت مارا جائے گا، پورا بدن کالا ہو جائے گا، اور اللہ پورے بدن کو جلا دیا جائے گا. جلا نہیں دیا جائے گا، پکا دیا جائے گا. اللہ خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ بڑے بڑے وہ کانٹے میرے گلے میں اٹکا دیے جائیں گے. اللہ میرے کو بچا لے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں اگر مانگا ہوتا میں تجھے معاف کر دیتا. ابھی تیرا نامہ عمل دیکھ، تو دارو بھی پیا، تو نے جوا بھی کھیلا، تو نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، تو نے نماز بھی چھوڑا، تو نے قرآن پاک کو بھی چھوڑا. اللہ کہیں گے تیرا برائی کا پلہ بھر گیا، جا جہنم میں چلا جا. اور فرشتوں اس کو کھینچیں گے. پھر کہے گا فرشتوں کو کہے گا مت کھینچو نا، میرے کو اللہ سے بات کرنے دو نا. اللہ فرمائیں گے نہیں، فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں. ابھی فرشتے کچھ قدم لے جائیں گے، بولو سبحان اللہ. بولو سامنے ایک شخصیت سامنے آئے گی. آہا اللہ کی قسم جو آئیں گے نا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. اتنا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یا آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا، یا ستاروں کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا. وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں گے. اب اس کا برائی کا پلہ جھکا ہوا ہے، اس کا نیکی کا پلہ اوپر ہے، اور یہ جہنمی ہو گیا ہے. وہ جو شخص آئیں گے بہت خوبصورت، ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی شرافت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی منقبت والا نہیں. وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں یوں رکھیں گے. جیسے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ جھکا، برائی کا پلہ اوپر، اور اللہ کہیں گے فرشتوں جہنم میں نہیں، میرے بندے کو جنت میں لے کر چلے جا. اب تو اللہ کا اعلان ہو گیا کہ جہنم میں نہیں. کہاں جانے کا؟ کیا خوش ہوگا وہ. فرشتوں کو کہے گا چھوڑو ہاتھ وات چھوڑو، کائے کو ہاتھوں میں بیڑی نے، پاؤں میں بیڑی نے، یہ سب کیا ضرورت ہے، میں تو جنتی ہو گیا. اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ جنتی ہو گیا، جاؤ جنت میں. نہیں اللہ ابھی نہیں جانا. اللہ کہیں گے ابھی نہیں جانا. نہیں اللہ معلوم کرنا یہ کون آئے کون، یہ کون ہے اور کیا ہاتھ میں لے کر آئے کہ انہوں نے رکھا تو میرا نیکی کا پلہ جھک گیا. تو اللہ کیا فرمائیں گے مجھ سے مت پوچھ، انہی سے پوچھ کہ وہ کون ہے، انہی سے پوچھ کہ وہ. تو یہ دھیرے دھیرے جائے گا، کہے گا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. تو آواز آئے گی میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ. بولو 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 سبحان اللہ. بولو میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہیں گے وہ آپ نے کیا رکھا کہ میرا نیکی کا پلہ جھک گیا. کہا زندگی بھر جو تو نے درود پاک پڑھا تھا وہ سب میرے پاس جمع ہو گیا. آج میں نے سب کو جمع کر کے پلے میں ڈالا. وہ درود پاک کے صدقے میں جو جہنمی بنا تھا آج اللہ نے اسی درود کے بدلے تجھے جنتی بنا دیا ہے. آپ سچ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جب سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. تو میرے پیارو اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟
نہیں سب پڑھنے والے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا، محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا، پیار محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور درود پاک میں واقعتاً اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ آپ دنیا کے کوئی بھی کونے میں درود پاک پڑھیں نا، حدیث پاک میں لکھا ہم گجرات میں درود پاک پڑھے یا اگر چلو انڈیا کے باہر جا کے درود پاک پڑھے، کہیں بھی درود پاک پڑھیں گے وہاں فرشتہ آئے گا، آپ کا درود پاک لے گا اور سیدھے لے کر مدینہ منورہ ہمارے نبی کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ تو سب تیار ہے درود پاک پڑھنے کے لیے؟ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ پڑھیں گے سب 100 مرتبہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک واقعہ بتاؤں، سنیں گے سب لوگ؟ نہیں سنیں گے؟ بھائی ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے اماں ابا جو انتقال کر گئے، ہم کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ ان کو خواب میں دیکھنا ہے۔ ہوتی ہے؟ آپ کو تمنا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے بھائی، میرے ماموں، میرے چچا، میری پھوپھی یا میری امی یا میرے ابا، اور کورونا میں تو بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرے کو خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ بتاؤ یہ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں، کون کون کرے گا یہ عمل؟ عمل کرتے وقت ٹارگٹ بنانے کا کہ میرے کو میرے فلاں رشتہ دار مرحوم کو دیکھنا ہے، اس کے لیے میں عمل کرتا ہوں۔ 1 رات کرو، 3 رات کرو، 5 رات کرو، 7 رات کرو، 9 رات کرو، 11 رات کرو، ایک نہ ایک رات میں جس کو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو اپنی امی دیکھنا ہو مرحومہ، کسی کو اپنے ابا مرحوم دیکھنا ہو تو یہ عمل بہت اچھا، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ وہ عمل کیا کرنے کا معلوم؟ رات کو جب بستر پر جائے نا تو بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کا، کریں گے انشاءاللہ۔ 4 رکعت کی نیت ماننے کا۔ اللہ اکبر۔ کتنی رکعت؟ 4۔ پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ہر رکعت میں ایک ہی چیز پڑھنے کا، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، پھر دوسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، پھر تیسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، چوتھی رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر۔ بس وہ 4 رکعت پڑھ کر اپنے بستر پر آ جاؤ، انشاءاللہ جس مرحوم یا مرحومہ کے بارے میں آپ نے سوچا ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب یہ عمل کہاں سے لے کے آیا؟ میں نہیں لایا۔ ارے بولو میں۔ یہ عمل ایک عورت نے سوال کیا تھا، کس کو سوال کیا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو۔ اگر صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تابعین میں نمبر 1 بولو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک عورت حجاب میں آئی، پردے میں، اور اتنی روتے روتے آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت حسن بصری سے کہنے لگی کہ آپ تو یہاں کے امام ہو، آپ یہاں کے بہت بڑے ہو، میری بیٹی کو انتقال ہوئے۔ وہ بیچاری ماں ہے نا، ماں روتے روتے آ کر کہتی میری بیٹی کو انتقال ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے اور میں ماں ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کیسی ہے، اس کو قبر میں آرام ہے یا نہیں آرام ہے۔ اور پھر وہ عورت رو کر کہنے لگی حسن بصری سے ماں ہوں، میری ایک ہی بیٹی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مجھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ حضرت حسن بصری نے یہ وظیفہ بتایا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ زبان میری تھی، باقی وظیفہ کس کا تھا؟ حضرت حسن بصری کا۔ اس عورت کو کہا 4 رکعت نماز پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لینا، مسواک کر لینا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر۔ اب وہ عورت بھی بڑی اللہ کی ولیہ ہوگی، اس نے وہی رات عمل کیا اور وہی رات خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہی رات اس نے عمل کیا اور رات کو 2-2:30 بجے ہوں گے اس نے خواب میں دیکھا، لیکن خواب میں دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، چاروں طرف سے آگ لگ رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو جہنم میں آگ ہے نا وہ تو بہت خطرناک ہے، لیکن اس کا ایک نالا قبر کی طرف بھی چلتا ہے۔ جہنم کی آگ کہاں پر آتی ہے بولو؟ قبر میں آتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور بالکل آگ میں چاروں طرف سے آگ آ رہی ہے اور معلوم نہیں بڑے بڑے لوہے لائے گئے ہیں، اور کبھی اس کے سر کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، کبھی اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، کبھی قبر میں بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں۔ اب اس عورت نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو فوراً آنکھ کھل گئی اور زور سے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ بس خواب تو مکمل ہو گیا، لیکن اپنی بیٹی کو کس میں دیکھا؟ قبر کیسی بن گئی تھی؟ جہنم۔ اور میں نے آپ کو کہا جہنم میں تو آگ ہوگی، لیکن اس کا ایک پائپ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ میں نے بولو نا کہاں لگا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں تو جہنم کا جلنا جلنا گے، لیکن وہ جہنم قبر میں
بھی آئے گی, اس کی آگ قبر میں آئے گی, صبح بھی آئے گی, شام بھی آئے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ عورت تو بیچاری اٹھی رات کو, اب رات کو بیچاری عورت کیا کرے, صبح فجر کے بعد سیدھے دوڑی حضرت حسن بصری کے پاس گئی. کہا اللہ کے ولی آپ نے کیا عمل بتایا, کاش میں نے آپ کو پوچھا ہی نہیں ہوتا وہ عمل. حضرت حسن بصری نے فرمایا کیا ہوا, کہا وہ میں نے عمل کیا, میری بیٹی کو دیکھا. حضرت حسن بصری نے کہا تو تمہاری تمنا پوری ہو گئی. کہا نا, قبر جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے, لوہے سے مارا جاتا ہے, دماغ پھوڑ دیا جاتا ہے, پھر بنایا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے, آنکھوں کو نکالا جاتا ہے, چاروں طرف سے قبر میں جہنم کی آگ آتی ہے. حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا, میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے تو وظیفہ بتانا تھا, میں نے بتایا. اب تو تم دو کام کرو, ایک تو اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے معافی مانگو, دوسرا صدقہ خیرات کرو, اللہ راضی ہو جائیں گے. صدقہ خیرات کرو, اللہ راضی ہو جائیں گے, یا اپنی بیٹی کے لیے معافی مانگو, باقی میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ عورت وہاں سے روتے چلی گئی. اب میرے دوستو سننا, دوسری رات آتی ہے, حضرت حسن بصری خود رات کو سوئے ہیں, خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں, وہ قبر میں تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا فروٹ کھا رہی ہے. یعنی حضرت حسن بصری نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا, لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے دوسری رات کو دیکھتے وہی قبر میں وہی لڑکی ہے, اور وہ قبر میں آرام سے تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور جنت کے میوے کھا رہی ہے. تو حضرت حسن بصری کہتے تو تو وہی لڑکی ہے نا. کہا میں وہی لڑکی ہوں. کہا کل تیری ماں نے آ کر کہا تھا کہ تجھے قبر میں جلایا جاتا ہے, تپایا جاتا ہے, تجھے مارا جاتا ہے, تجھے توڑا جاتا ہے, تو آرام سے بیٹھی ہے, مسیری پر بیٹھی ہے, تخت پر بیٹھی, جنت کے میوے کھاتی ہے. کیا تیری ماں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول کر گئی؟ وہ کہتی ہے نا, میری ماں نے جو کہا وہ سچ تھا. آج صبح ہی پورا معاملہ بدل گیا ہے, بولو سبحان اللہ. آج صبح ہی پورا معاملہ بدل گیا. کہا کیسے بدل گیا؟ کہا یہ پورا قبرستان ہے نا, اس میں 70 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. کتنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا؟ 70. اس میں سے ایک میری بھی قبر تھی جس میں اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا لیکن آج صبح معاملہ کیسے بدل گیا؟ کہا معلوم نہیں, کوئی اللہ کے ولی یہاں سے گزرتے انہوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اور درود پاک پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ قبر میں جتنے آرام کر رہے ہیں اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. اللہ نے جب ثواب ہم کو پہنچایا, وہ درود پاک میں وہ پاور تھا کہ اللہ نے ہماری قبر کو جہنم سے بدل کر جنت کا باغ بنا دیا. اب تو پڑھو گے بھائی, کتنی مرتبہ؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک کام ہو گیا میرا, چلو دوسرے کام پر آ جاؤں. ہاں یا نہ بولو تو میں چلوں. سنیں گے, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. کوئی ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے, میں کچھ کڑوا تو ابھی تک بولا ہی نہیں. ابھی تک تو میں یہی بول رہا ہوں بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو نمبر 2 کیا کام کرنا کریں گے انشاءاللہ. خاص کر کے یہ مہینے میں کیا کام کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنا. کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے قرآن, صحیح بولو نا, قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم کھا کر کہو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں, بولو نا قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. کس کا کلام ہے؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اور اس کلام اور اس قرآن کا کوئی مقابلہ آپ کو معلوم ہے نا؟ مکے میں, بولو کہاں پر؟ مکے میں بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے عربی گرامر کے پروفیسر, عربی لینگویج کے پروفیسر, یعنی یوں کہو کہ ادبا اور شرفا اور شعراء جن کی عربی زبان میں فصاحت بولو, بلاغت بولو, طلاقت بولو, سلاست بولو, اتنی اچھی عربی زبان. وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کعبے کی دیوار پر آ کر کوئی شاعر اپنا شعر لکھ کر جاتا تھا, کوئی ناظم اپنا نظم لکھ کر جاتا تھا, کوئی ناصر اپنا نثر لکھ کے جاتا تھا. ہر ایک اپنے اپنے کلام کو لکھ کر چلا جاتا تھا, اور ہر آنے جانے والے واہ واہ اس نے کیا لکھا, واہ واہ اس نے کیا لکھا. لیکن جس کا اچھا کلام ہوتا تھا وہ رہتا تھا, جس کا کلام لوگوں کو پسند نہیں آتا اس کو کیا کر دیا جاتا؟ اتار دیا جاتا. ایک مرتبہ کسی نے ہمارے نبی کو کہا, یہ دیکھو مکے کے شاعر کیسے بڑی بڑی باتیں لکھتے, تم تو اللہ کے پاس سے لاتے ہو نا, تو کچھ لکھو نا یہاں پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پوچھا, اللہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک سورت نازل کرتا ہوں, جاؤ اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دو. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت؟ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
ان شانئک هو الابتر. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ سورت نازل ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت لی، صحابہ کرام کے ساتھ میں گئے اور ایک صحابی کو سیڑھی پر رکھا اور کہا کہ کعبے کی دیوار پر اس کو لکھ دو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس لکھ دیا گیا. اب جتنے وہاں سے گزرتے تھے اور بھی دیواروں کے اوپر دوسرے لوگوں کا کلام تھا، ہر گزرنے والا کہتا تھا یہ رہنے دو باقی سب ہٹا دو، یہ رہنے دو باقی سب ہے. ایک دن کے اندر تو سب کی شاعری نیچے آ گئی. اگر کعبے کی دیوار پر کوئی چیز چمکتی تھی تو انا اعطیناک الکوثر چمک رہا تھا. بولو سبحان اللہ. اب وہ مکے والوں کو بہت بھاری پڑ گیا کہ اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے، کیونکہ جو بھی شاعر آتا ہے اس کے شعر کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی ناظم آتا ہے اس کے نظم کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی ناثر آتا ہے اس کے نثر کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی متکلم آتا ہے اس کے کلام کو اتار دیا جاتا. سب لوگ آپس میں مشورہ کرے کیا کرے. مشورے میں کیا طے ہوا معلوم؟ اس وقت مکے میں جو سب سے بڑے شاعر ہیں جو یہاں اب تک پہنچے نہیں ہیں ان کو دعوت دی جائے. ان کا نام تھا لبید. بولو کیا نام تھا؟ ایل سے لبید. بعض لوگ لبید کہتے، بعض لوگ لبید کہتے. تو وہ لبید، تو سب نے کہا کہ وہ آئیں گے. کہاں ہم بلائیں گے، اوپن چیلنج والا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. آپس میں مشورہ، وہ آئیں گے مگر کیا دینے پڑیں گے ان کو، کیونکہ بہت بڑے ہیں، ایسے ویسے نہیں آ جائیں گے. سب نے کہا چلو رکھو پیسے رکھو، منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن آوے اور آ کر یہ انا اعطیناک الکوثر کو ہٹائے، اپنا جملہ لائے تاکہ ہم سب کہیں گے کہ محمد کے کلام میں وہ جان نہیں جو ہمارے شاعروں کے کلام میں جان ہے. چلو بہت مشکل سے وہ لبید کو بلایا گیا اور وہ لبید شاعر آئے، لمبا چوڑا جبہ ہبہ پہن کر آئے، لمبا چوڑا امامہ پہن کر آئے. کہا کہ کیا ہے، کہاں پر ہے کلام، کہاں پر ہے. اور یہ لبید کے بارے میں لکھا کہ جب وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نا، پورا مجمع لکھتا تھا. اگر کسی کا قلم اس وقت کام نہیں کرتا نا تو یہ چھری سے جو ہاتھ کو کاٹتا تھا، انگلی کو، اس میں سے خون نکلتا تھا، اس سے بھی لکھنا شروع کرتا تھا. یعنی کیسا زبردست وہ شاعر ہوں گے، کیسا زبردست کلام کا. اب وہ لبید آیا، آ کر انہوں نے دیکھا 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 دیکھا، بار بار دیکھتے گئے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بار بار دیکھا دیکھا دیکھا، پھر اچانک آواز دی، لاؤ میرا قلم لاؤ. پورا مکہ اچھل گیا. اب انہوں نے قلم منگوایا ہے، اب یہ اس کا توڑ یہاں پہ پیش کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، سب میرے ساتھ میں پڑھنا. انہوں نے کیا کیا، وہی کعبے کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور پہلے پڑھنا شروع کیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انہوں نے یہ پورا جملہ پڑھا اور اس کے بعد میں لکھا ھذا لیس کلام البشر. آخر میں کیا لکھا، ھذا لیس کلام البشر. یعنی انا اعطیناک الکوثر کے بعد انہوں نے لکھ دیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ انسان کا کلام نہیں، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے. تو میرے پیارو ذرا سوچو، یہ قرآن پاک جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ پورا مجمع بیٹھا ہے. دوسرا کام کرو گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ روزانہ 15 منٹ قرآن پڑھنے کا. میں زیادہ وقت بھی نہیں مانگتا آپ سے. کتنا؟ وہ 10 منٹ میں درود شریف پورا ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. اور 15 منٹ میں قرآن شریف. بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ قرآن پاک 15 منٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج صبح سے اب تک کتنا پڑھا؟ موبائل مولانا سہیل صاحب، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کس بات کا رونا ہم لوگ روتے ہیں؟ کس بات کا رونا روتے ہیں ہم لوگ؟ کیا چیز ہم کو پریشان کرتی ہے؟ یہ قرآن کریم ہمارے گھر میں، اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے آج صبح سے لے کر اب تک، آج کل کی بات نہیں، جو کل گیا، جو کل آئے گا وہ نہیں معلوم کون رہے گا، کون مرے گا، کون جیے گا. آج کی بات، آج صبح سے لے کر اب تک بہت سارے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں جو آخری درجے کے غدار، دھوکے باز، جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک نہ قرآن پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سمجھایا، بلکہ معاف کرنا اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ قرآن کو ٹچ کرو. ملا ٹائم؟ ملا ایسا چھونے کا ٹائم ملا؟
چلو وہ بھی نہیں، کیونکہ چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، وہ بھی ٹائم نہیں ملا. اتنا تو کر سکتا تھا نا، ایک بار پیار محبت سے قرآن کو دیکھ لیتا. ہمارے نبی فرماتے کوئی محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. کیا ایسا کیا ہم نے؟ کیا؟ یہ پوچھا ہوگا سکور کتنا ہوا؟ کیوں؟ تیرا باپ تیرے کو کیا ملنے والا ہے؟ اچھا موبائل کو کتنی مرتبہ چھوا؟ موبائل مولانا سہیل صاحب اس کی جان سے زیادہ پیارا. اگر کسی کا موبائل گم ہو جائے، بولو کیا ہو جائے؟ اس کو دیکھنے کا کیسا تڑپتا ہے، جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے نا، جیسا بھی اٹیک آنے والا اس کو اٹیک. ابے رنگ کرنا، رنگ کر، میرے موبائل پہ گھنٹی بجانا، ارے میں کہاں رکھا ذرا دیکھ تو صحیح. کیوں اتنا پریشان ہے؟ کیا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے اس میں؟ اتنا پریشان کبھی قرآن پاک کے لیے ہوا؟ اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا یہاں آمینہ پارک، مسجد کا نام مسجد آمینہ میں، یا آمینہ پارک میں جتنے جوان بلکہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، ہر ایک کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن تو ہوں گے. ایک تو ہوگا ہی نہیں، کتنے ہوں گے؟ 2 3 4. اور پڑھنا موبائل کیا کرے گا معلوم؟ رات کو 1 بجے مولانا سہیل صاحب موبائل پر ننگی عورت ناچ رہی ہے، موبائل پر آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں پہنی، پیچھے گانا چل رہا ہے، اور یہ برابر دیکھ رہا. 12-15 منٹ کی کلپ دیکھا. اس کے بعد رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرتا، ہلو، تو وہ بھی وہاں سے، کیا ہوا؟ سو تو نہیں گیا؟ نا وہ کم بخت جاگتا ہے. وہ بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھیجوں؟ موکل نے موکل، میں نے بھی اونگ نہ تھیا ہوتی، موکل. اس نے یہاں بٹن دبایا، وہ کلپ وہاں پر گئی. 15 منٹ کے بعد وہ اس کو فون کرتے ہیں، ہلو تو سو نہیں گیا؟ کہا نہیں سویا نہیں. کیسا لگا؟ ویری ہاٹ، بہت اچھا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہماری قرآن سے محبت ہے. شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے. زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، ہاں بولتے جانا، زنا ہوتا ہے موبائل میں، چوری ہوتی ہے موبائل میں، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، گیم کھیلی جاتی ہے موبائل میں، PUBG کھیلا جاتا ہے موبائل میں، ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، گندے سے گندے ایپیسوڈ جس میں ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہے وہ دیکھے جاتے ہیں ہمارے موبائل میں. ارے چگلی ہوتی ہے موبائل میں، اگر کسی پر تہمت لگانا تو موبائل میں، بلیک میل کرنا تو موبائل میں، جھوٹ بولنا تو موبائل میں. بلکہ میرے بھروچ والوں، آمینہ پارک والوں، اللہ کی قسم اگر ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. کہاں یہ موبائل سے محبت اور کہاں قرآن سے نفرت؟ پورا دین جائے، قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے. حالانکہ قرآن پاک، بولو نا پیارا ہے کہ نہیں پیارا؟ بولو نا. نہیں پورا مجمع بولے پیارا ہے کہ نہیں پیارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی کہہ دو قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے گا 10 نیکی عطا کروں گا. کتنی نیکی عطا کروں گا؟ اور پھر اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ڈیٹیل میں گئے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم، یہ مت سمجھنا کہ میں 10 نیکی دوں گا. الف 10 لام 10 میم 10، تو نے الف لام میم پڑھ لیا، میں نے 30 نیکیوں کا انبار لگا دیا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ لے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر. اور موبائل پہ کیا ملتا ہے ہم کو؟ میں نے بولو نا کیا ملتا ہے؟ ایپیسوڈ دیکھنے پہ کیا ملتا ہے؟ ہاں، اور ایسا غور سے دیکھتا ہے یوں. کچھ بڈھے بھی، بڈھے کی آنکھ بھی اجالے میں آ گئی. سب گھر کا بڑا بھی موبائل پہ، گھر کا چھوٹا بھی موبائل پہ، ہماری بیٹی بھی موبائل پہ، ہماری بہو بھی موبائل پہ. یہ بیچارہ کام دھندا کر کے شام کو گھر میں جاتا، دیکھتا کہ بیوی بھی موبائل پر ہے، بیٹے کو آواز دیا اس کے ہاتھ میں بھی موبائل، بہو کو آواز دیا اس کے ہاتھ میں بھی موبائل. پھر وہی موبائل ہمارے گھر میں
خرافات اور لڑائی جھگڑے اور نفرت کی آگ کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سے کون کون تیار ہے؟ بولو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک فضیلت بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتایا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہمارے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے صحابہ۔ سارے صحابہ نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا کون ہے جو رات کو سوئے گا اس سے پہلے 10 پارے پڑھے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ثلث القرآن، ثلث القرآن کے معنی 10 پارے۔ کون ہے جو رات کو سونے سے پہلے کتنا پڑھے گا؟ اب میں آمینہ پارک میں پوچھوں کون ہے؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں یہ جتنے بیٹھے بھائی، کون ہے رات کو سونے سے پہلے؟ بولو کتنا؟ کوئی بولے گا ہاں؟ نہیں۔ جب معلوم میں 10 پارے پڑھنے جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، تو رات ملے گی کب میرے کو؟ سب وہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور اشارہ کرنے لگے، نا رات کو سونے سے پہلے 10 پارے کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، ایک بار قل واللہ احد پڑھ لو، اللہ کی قسم 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ علماء نے کہا رات کو سونے سے پہلے 2 مرتبہ پڑھ لے، 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور رات کو بستر پر جا 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لے اور آرام سے کہہ دینا اللہ پورا قرآن مکمل کر کے بستر پر آیا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا پیارا اللہ کہاں ملے؟ پڑھو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سوچو کہ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھا اور قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی ہے، 10 نیکیاں ہے، تو قل واللہ احد پر تو پورے قرآن کریم کی کتنی لاکھوں نیکیاں ہم کو نصیب ہو جائے گی۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے قرآن، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ موبائل کیا کریں گے موبائل کا؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ بھائی، کسی مفتی صاحب نے کہا کہ موبائل حرام؟ ارے کہا مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ قاری احمد علی میں بھی ہمت نہیں کہ کچھ بولے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ موبائل، اس کا فارمیٹ بدل دے، فارمیٹ بدل دے۔ ہمارے موبائل میں جو فارمیٹ ہے نا وہ غلط ہے، ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے، ہمارا جو سنیپ چیٹنگ ہے وہ حرام ہے، ہمارے موبائل میں قدم بقدم ننگا پنا ہے، حرام ہے میرے دوستو، جہنم کی طرف لے جانے والا ہر کام ہے۔ ارے اسی موبائل کو بدل دینا، اس میں قرآن پاک کو لے کر آ، قرآن پاک کے ترجمے کو لے کر آ، قرآن پاک کی تفسیر کو لے کر آ، احادیث نبویہ لے کر آ، علماء کے بیان لے کر آ، اچھی اچھی نظم اور نعتیں لے کر آ۔ اور اگر تمہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے تو کون کہتا کہ یہ سب لے کر آ؟ ارے آج کا دنیا کا جو علوم ہے وہ لے کر آ۔ آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کا علوم اور فنون کیا ہے۔ ارے موبائل کو نالج ایجوکیشن سے بھر دے، تاکہ وہ موبائل جو کل تک جہنم میں لے جانے والا، آج یہ موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل کو توڑنا پھوڑنا کسی کو دینا نہیں ہے، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ تو 10 منٹ یعنی 100 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ شروع میں بتایا کیا پڑھیں گے؟ اور 15 منٹ ہاں تیار ہو تو ذرا ہاتھ اوپر کر لو تو میں آگے بڑھوں۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اب تیسرے کام پر آ جائیں۔ میں نے کہا نا 4 کام کریں گے چلیں گے، آپ جب تھک جاؤ تو بول دینا کہ تھک گئے۔ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ لوگوں کو؟ نہیں کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ جیسا مولوی سہیل کو کہا کہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ مولانا کو بولنے مت دینا۔ محسن تیرے کو تو ایسا کچھ گھر میں سے بولے نہیں نا؟ آپ سب گھر میں پوچھ کے آئے ہو؟ ہنس کائے کو رہے ہو بھائی؟ پوچھ کے آئے ہو تو ہاں بولو، ہاں پوچھ کے آئے نا؟ ہاں دیکھو کیسے فرما بردار لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو تیسرے کام کے لیے بالکل پکے تیار ہو جاؤ۔ بس 4 کام ہم کریں گے۔ تیسرا کام پورا مجمع پیار محبت سے بولے گا مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور جو میں کہوں نا آپ پیار محبت سے اس کا جواب دے دینا۔ ہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہے اور دور دراز سے آنے والے علماء کرام ہے۔ دیکھو مولانا جاوید صاحب آئے، یہ نندوربار سے تشریف لائے ہیں۔ میرا نندوربار جانا بہت ہوتا ہے، بہت خدمت کرتے ہیں مولانا جاوید صاحب۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ سن رہے ہو نا میری بات؟ مولانا ابراہیم صاحب بھی پالج سے آئے ہیں، بہت سارے جی دہلی سے بھی آئے ہیں، بہت اچھا۔ کچھ لائے؟ بس میں تو ایک ہی چیز مانگنے آیا ہوں۔ دو گے میرے کو؟ دو گے انشاءاللہ؟ نہیں پھر بعد میں جا کے باہر جا کے منع مت کر دینا۔ ہاں بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ کیا چیز؟ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے۔ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے نا ہم مصطفیٰ کا دامن کیوں تھامتے، کیوں نہیں چھوڑیں گے، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ ساتھ میں جواب دے دو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔
آواز آواز. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا, ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا. کر سکتا کوئی؟ ارے بولو نا, کوئی بھروچ میں کر سکتا؟ ارے بھروچ کیا, پوری دنیا میں کوئی چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا؟ ہاں یا نا؟ ہم کو کرکٹر سے محبت ہوتی ہے, بہت مشکل ہے بیان کرنا یہاں پہ. یہ 6 سال کے بعد بلانے کا نتیجہ. جلدی جلدی بلانا بھائی, دال چاول کھلا, بہت اچھے دال چاول کھلا. کرکٹر سے محبت ہوتی ہے مولانا. کیسی محبت معلوم ہے؟ وہ جو ٹی شرٹ کلر کا پہنتا نا, وہ کلر کا بھروچ میں پہن کے گھومتا ہے. اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر لکھا نا, اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر لکھا ہوا. یعنی اتنا کرکٹر سے محبت, اتنا کرکٹر سے محبت کہ اس کی وجہ سے مغرب کی نماز بھی جائے تو جائے, عشاء کی نماز بھی جائے تو جائے, مگر کرکٹ سے محبت. ارے ٹھیک ہے بھائی, کرکٹر سے محبت ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو کرکٹ سے محبت ہے, کچھ لوگوں کو بالی ووڈ والے سے بہت محبت ہے, پکچر والوں سے, سیریل والوں سے, ایپیسوڈ والوں سے بہت محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ آپ نے بھروچ میں, مولانا سہیل, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھروچ میں بہت سارے کارٹون گھومتے. ہاں, ان کے ابھی تو سب ٹوپی پہننے میں کیا بولوں, میرے کو ٹوپی پہنا رہے, باقی سب نے تو. باقی اکثر کو دیکھا ہوگا آپ نے, وہ جو بال کٹاتا ہے نا باربر حجام کے پاس, یہ ایریا میں بال نہیں. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے, یہ ایریا میں بال, یہ علاقہ یتیم, یہ ایریا میں بال نہیں, یہ علاقہ غریب, اور یہ پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق. کیسے آپ نے کہا نا 107 ملک والے سن رہے, کتنے ایسے کارٹون سن رہے ہوں گے. اور ایسا ان کے بال یہاں اوپر ہے نا, یہاں وہ عورت کا امبوڑا ہوتا ہے نا ویسے, اور پھر بہت بڑے بازار میں جا کے گاڑی کو بریک مارے گا اور یوں کرے گا. وہ لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوں گی ایسے للو سے کون شادی کرے گا. اب تو حجام لوگ بھی بڑے خوش ہو گئے, ہدایت بھائی بہت خوش ہو گئے. پہلے ہم لوگ حجام کی کرسی پر بیٹھتے تھے نا, وہ حجام جب بال کاٹتا تھا تو ہم آئینے میں دیکھتے تھے, دیکھ یہاں سے برابر نہیں ہوئے, یہاں تھوڑے کم ہے, یہاں تھوڑے زیادہ, یہاں سے برابر کر, یہاں سے برابر کر. اب تو حجام کے جو جی میں آیا جیسا کاٹا, اور کاٹنے کے بعد وہ کہتا ہے ایسا کیسا بال بنایا, ویسٹرن سٹائل, کیری آن. کتنا ہوا کا 2000 روپیہ, 2000 روپیہ دے کے کارٹون چلا. بولو نا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کپڑے پہنتے ہیں وہ بالی ووڈ والے کو دیکھ کے, جینس کیا بولتے ہیں آپ لوگ, کیا بولتے ہیں, جینس ہی بولتے ہیں نا موئے جاوید. ہاں وہ جینس. ارے پہنو نا بھائی, کون منع کیا جینس پہننے؟ کوئی مفتی صاحب نہیں بولتے کہ جینس مت پہنو, لیکن میں ایک ہوں ایسا جو کہتا ہوں کہ جینس پہنو, مگر اللہ کے واسطے پھٹی ہوئی مت پہنو. اور پورا گھٹنا کھلا, پورا گھٹنا سراج بھائی, یہ بھی کھلا, یہ بھی کھلا, اور پھر صرف گھٹنا نہیں کھلا, یہاں سے دھاگا نکلا ہوا. اور ایک کا تو جینس میں نے دیکھا یہاں جیب بنا, تو کم وقت پیسہ یہاں کیسا ڈالتا ہوں. میں نے تو ایک کو پوچھا ایک مرتبہ, میرے دوست کا لڑکا, میں نے کہا بھائی آقا کورونا لاک ڈاؤن میں پپا بھکاری تھی گیا. اتنا غصے میں کو کہتا ہے مولوی صاحب تمہاری بہو عزت کرو, مگر مارا پپا نہ بارہ میں کہیں نہیں کہوانو. میں کہتا ہوں کہیں نہیں کہ تو تارا پپا نہ بارہ میں یہ تو جو پٹلون پہنا ہے پھٹی ہوئی ہے, تو یوں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو برابر ہے. میں نے کہا ارے پھٹی ہوئی ہے, تیرا گھٹنا دکھتا ہے, یہاں سے دھاگا نکلا ہوا, اور یہاں ڈارک کلر, یہاں لائٹ کلر, یہاں گرے کلر, کیا رنگ بے رنگی کلر بھائی. میں نے کہا یہ پھٹا ہوا پٹلون سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے کو کہتا ہے کہ مولانا تم نے کوئی خبر نہیں. میں نے کہا نتھی خبر એટલે તો પૂછી રહેલો છું, کیا ہے کیا یہ رہا. تو میرے کو کہتا ہے, اب اس نے سنانا شروع کیا, کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں, ایک زمانے میں ایک پکچر آیا تھا, اس میں جو ہیرو تھا وہ پردے کے اوپر ناچ رہا تھا, پیچھے گانا بج رہا تھا, اور اس نے جو جینس پہنا تھا اس کے دونوں گھٹنے, اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا شروع کیا. آج مارکیٹ میں پھٹی ہوئی جینس مہنگی اور سلی ہوئی جینس سستی. جو جینس پھٹی ہے وہ مہنگی ہے, جو پھٹی نہیں ہے وہ سستی ہے. پورے مارکیٹ میں, اور کہا مجھے کہتا ہے یہ مولانا آپ جو میری جینس کو بھکاری کہتے ہو نا, یہ میں نے 2-4 دن پہلے 7,000 روپے کی خریدی ہے جینس.
میں نے کہا تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ کہا تم نے کیدو نا وہ پکچر میں وہ ہیرو نے پہنا، گھٹنے کیسے تھے، اس کے بعد یہ سٹائل ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں سمجھ میں آگے کل ہنسنا، ضروری تھوڑی ہے کہ آج ہی ہنسنے کا۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ، نہیں تو کیا عالم ہوتا ہے یہاں بھی آمینہ پارک میں، کیا عالم ہوتا، کوئی گھر سے باہر بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیا ہے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ۔ اچھا پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں مولانا سہیل کہ اگر آپ کو کرکٹر سے محبت ہے کرو، بالی ووڈ والے سے محبت، ہالی ووڈ والے سے محبت کرو، لیکن کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میرے دماغ کے سکرو سب برابر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کرکٹر ہوگا، بالی ووڈ والا ہوگا، ہالی ووڈ والا ہوگا، ارے زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، بولو زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور اب بتاؤ میرے کو زمین پہ کمال بتائے اس سے محبت کرے کہ جو آسمان پر کمال بتائے اس سے محبت کرے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے۔ آگے چلو ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم رات کا سناٹا، ابھی جیسے آمینہ پارک میں رات کا سناٹا، ہمارے نبی وہ نبی رات کا سناٹا، اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر یوں اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ جو سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، نبی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو؟ کون کون مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ ربیع الاول میں نہ جھوٹ نہیں بولنے کا، ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی محبت کرتے تھے، ایسے نہیں بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، نہیں بولو نا مصطفیٰ سے محبت کرتے، اور ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر بولو نا کوئی شان، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولو ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان۔ ارے قسم اللہ کی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام، سبحان اللہ بولتے جانا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے اللہ کا عرش دیکھا، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے اللہ کا عرش دیکھا، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کتنا زمانہ پہلے حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، اللہ کے عرش پر میں نے، سب ساتھ میں بولیں گے اللہ کے عرش پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے اللہ نے مجھے آسمانوں پر پیدا کیا، میں آسمانوں کا چکر لگاتا گیا۔ حضرت آدم کہتے میرے اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گھومتا گیا اللہ کی قسم ہر جنت کی دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں جنت میں چلا گیا، جنت میں درختوں کو دیکھا، درختوں کے پتوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم درختوں کی بات نہیں کرتا، ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم میں نے حوروں کو دیکھا، جتنی اللہ نے حوریں بتائی میں حوروں کو دیکھتا گیا، ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میرے پاس وہ سمے بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب تمام فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کیا لیکن میں نے غور سے دیکھا ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ میرے پیاروں ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان، یعنی ساتھ میں بولو نا کوئی شان، محبت کرتے اور کرتے، کون کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے محبت کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اے جھوٹی محبت کہ سچی محبت؟ کیونکہ ایک بات عقیدے والی بات ہے، محمد خدا نہیں ہو سکتے، یعنی ساتھ میں بولیں گے محمد خدا، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، محمد خدا
کی قسم محمد خدا نہیں ہو سکتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت میں اللہ کا نام تو، ساتھ میں بولو جنت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. بلکہ میرے پیاروں ہم نماز پڑھے اللہ اکبر، کس کا نام؟ اور نماز ختم کیسے ہوتی ہے؟ التحیات مکمل، نماز مکمل، التحیات مکمل کیسے ہوتی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اللہ بھی فرماتے میرا بندہ وہ نماز قبول کروں گا شروع کرے گا اللہ کے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر. بولو نا صلی اللہ ہو. بالکل پکے محبت میں تو میری تیسری بات بھی مکمل ہو جائے گی. محبت کرتے کرتے اور کرتے. ایک حدیث میں بہت بار بار سناتا ہوں لیکن اب بھروچ میں یہاں تو 6 سال کے بعد آیا نا. سناؤ ایک حدیث سناؤ. ایک سفر ہے جس میں 3 شخصیت یعنی 3 لوگ سفر کر رہے ہیں. کتنے لوگ؟ آواز نہیں آ رہی. بیچ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. اب بتاؤ اس سے بڑا کوئی پیارا سفر ہوگا؟ کیونکہ ایسے پیارے کون لے کر آئے گا؟ بیچ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی سارے نبیوں کے بعد آنے والے مگر سارے نبیوں کے نبی اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا. تو بیچ میں ہمارے نبی ہے. سفر میں بیچ میں کون؟ ہمارے آقا. بولو نا محمد رسول اللہ. دائیں طرف کون ہے؟ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، پڑھو نا یاد ہو تو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اگر اس کا مطلب آپ سمجھو گے نا، غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر نے سارا مال لٹایا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جا کر ابو بکر کو پوچھو ان کا اللہ راضی ہو گیا ہے. وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا شان ہوگی. بولو کن کی؟ حضرت ابو بکر. اور یہاں کون چل رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے خود فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. ارے زور سے بولو نا، یہ تو عقیدہ مضبوط، تاکہ جو ایسے ہوئے نا اللہ سب کو غارت اور برباد کر دے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتے. کتنا پیارا سفر ہوگا. بلکہ میں تو کبھی کبھی مولانا سہیل کہتا ہوں یہ سفر اتنا اچھا تھا کیونکہ بیچ میں ہمارے نبی، دائیں طرف جن میں جمال ہی جمال، جمال یعنی نرم مزاج. حضرت ابو بکر میں جمال ہی اور حضرت عمر جلال ہی جلال. بڑا رعب تھا حضرت عمر کا. معلوم ہے حضرت عمر ایسے گلی میں انٹر ہوئے نا، 1 بار 2 بار ہمارے نبی کی نظر پڑے، ہمارے نبی مسکرائے. تو حضرت عمر نے ایک دن کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا ہے، میں جب بھی گلی میں آتا ہوں آپ سامنے ملتے مسکراتے، کیا وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کروں، تو جس گلی میں آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کیا جلال ہوگا حضرت عمر کا. گلی میں آئے شیطان، ہمارا الٹا معاملہ آئے تو شیطان آتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو. اسی لیے رمضان میں دیکھا آپ نے داڑھی،
رمضان میں بولو قرآن، رمضان میں کرتا پیجامہ، روزہ، تراویح. جیسا عید کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ شیطان کو اللہ لپیٹ کے جہنم میں پھینک دیتا ہے. بھائی رمضان مہینے میں اللہ شیطان کو جہنم میں پٹک دیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، اس کے پاس کرتا بھی آ گیا، پیجامہ بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، تراویح بھی آ گئی، تہجد بھی آ گئی، سحری بھی آ گئی، افطاری بھی آ گئی. جیسا عید کا چاند آیا آتا ہے. Where are my brothers and sisters؟ کہاں ہے میرے بھائی بہن سب کہاں ہے؟ اور پھر اس کو عید کی نماز کے بعد اڑا دے لوکنگ اسمارٹ. او میرے پیارو ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا کوئی نبی. محبت صحیح میں محبت کرتے تو یہ واقعہ سننا، برابر سننا. ہمارے نبی ادھر کون حضرت جمال ہی جمال، یہاں حضرت عمر بولو جلال ہی جلال، اور بیچ میں ہمارے نبی کمال ہی کمال. بولو سبحان اللہ. اچھا یہ سفر ہو رہا ہے، ہمارے نبی بھی چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی جا رہے. اچانک جنگل آ گیا. اچھا جنگل میں بھی جانے لگے. اب وہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے اکیلے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے نا ہم لوگ. یہاں کے جوان کو بولو نا رات کو 2 بجے قبرستان میں جانا ہے. نہیں مولانا ماما. یہ حالانکہ باہر بہت ہوشیاری مارتا ہوگا بائک پر، گٹکا وٹکا بھی زبردست ہے، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا، اور اس کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان جا. نہیں وہ ماما رہتا وہاں پہ. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نہیں. ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور رات کو جنگل کی طرف جا رہے. اچانک آواز آئی. پورا مجمع امینہ پارک والے سننا. اچانک آواز آئی. کیا آواز آئی معلوم؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں پورا مجمع سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی. کون سلام کر رہا ہے میرے نبی کو؟ حضرت ابو بکر نے وہاں سے عمر کو پوچھا کون؟ حضرت عمر نے کہا کون نہیں معلوم، لیکن ہمت نہیں کہ پوچھے. ہمارے نبی نگاہیں جھکی ہوئی آگے بڑھتے جا رہے. 10 قدم چلے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. پھر آواز آئی، رائے سناٹے میں آواز آئی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آئی نبی تم پر سلام، اللہ کے پیغمبر تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر سیدھے دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس گئے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں آواز سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں؟ ہمارے کان میں آواز آ رہی کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں؟ امینہ پارک والوں بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ایسا چہرے انور اٹھایا، مسکرائے. اور ہمارے نبی جب اچانک چہرہ اٹھاتے تھے اور مسکراتے تھے ایسا لگتا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. اور ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اسمعو، میں سن رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا لیکن یہاں تو کوئی ہے نہیں، آپ کو سلام کون کر رہا ہے؟ اور اتنے اچھے آواز میں کون آپ کو سلام کر رہا ہے؟ اب سننا پورا امینہ پارک والے سننا. آپ کو یہاں سلام کون کر رہا ہے؟ یہاں ابو بکر، یہاں عمر، یہاں آپ، ہم 3 کے سوا تو یہاں کوئی ہے نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا اپنی زبان سے؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر تھا، ایک چٹان تھا، ہمارے نبی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا ابو بکر عمر یہ جو پتھر ہے مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے بولو نا. کون پہچان؟ وہ پتھر نے کبھی کھانا کھایا؟ روٹی، کپڑا؟ یہ آپ کو امینہ پارک میں پتھر ملا، یہ اٹھا کے پھینکا، گالی دیا تم کو، پھر آگے جا کے پھر پھینکا، پھر گالی دیا، پھر جا کے اس کو گندے نالے میں ڈال دیا، گالی دیا نہیں. وہ بے جان ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے دماغ ہے، اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، وہ بغیر عقل کا ہے، بغیر دماغ کا ہے، بغیر روح کا ہے، لیکن وہ نبی کو پہچانتا ہے. اور امینہ پارک میں کلمہ والے، نماز والے، روزہ والے، کھانے والے، پینے والے، پہننے والے، ہم نبی کو وہ پتھر بھی قیامت میں کہے گا اللہ میں بے جان تھا، میں نے نبی کو پہچانا. امینہ پاک والا جان والا تھا، آپ کو نہیں پہچانا. کیا جواب دیں گے؟ ہم نے نبی کو پہچانا. کیسا نبی کو؟ ہم نے نبی کو پہچانا کیسا معلوم؟ جیسے وہ بیٹے قاری انس نے کہا نا کہ مصطفیٰ کا نام آیا تو جھوم گئے، مصطفیٰ کا کام آیا تو گم گئے. ایک ہی آواز بولا مصطفیٰ کا دامن.
پکڑا کب؟ جھوٹی محبت دنیا میں بھی بہت ستاتی ہے. ہاں بولو نا. ایک مولانا کھانا کھانے گئے. محسن تو نہیں کھلایا نا آج تو بھائی. ایک مولانا کھانا کھانے گئے. اب مولانا نے کھانا کھایا, برابر کھایا, برابر. مولانا لوگ کھانا بہت, لالا بھائی میرے کو کتنے لوگوں نے کہا مولانا ڈائٹنگ کر کچھ پیٹ اندر جائے. میں نے کہا کائے کا ڈائٹنگ کرنے کا, مرغی کا قبرستان ہے. ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے گئے, گئے خوب کھایا, لیکن کھانے کے بعد مولانا نے جو ڈسپلن بتائی, کہا بھائی گھر کا مالک کون؟ کہا محسن بھائی جو بھی آیا میں مالک. تیری بیوی کو میرا سلام کہنا, کیونکہ محنت تو اس کی ہے, نام تیرا ہے. میں محنت تو اس کی, اگر وہ منع کر دیتی کہ نہیں اپنے گھر میں کوئی مولانا نہیں چاہیے, کیا ہمت تیری جو مولانا کو لے کر جاوے. اور اگر وہ بول دے کہ 10 آدمی 11واں نہیں, تو باقاعدہ وہاں کسی کو کھڑا کرتے تھے 11واں ہوئے تو اس کو باروں بار باہر کر دینا, نہیں تو میرے گھر میں جھگڑا ہو جائے گا. تو مولانا نے بہت ڈسپلن کا کام کیا, اور ایسا ہر مولانا کو کرنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد گھر کا مالک کون؟ تو کہا بھائی یہ مالک ہے. کہا بھائی تیری بیوی کو ہمارا سلام کہنا, بہت اچھا کھانا پکایا, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بیوی کو جنت عطا کرے. بولو آمین, بولو آمین. وہ بہت خوش ہو گیا, جا کے اپنی بیوی کو بولتا ہے مولانا بہت خوش ہوئے, تو نے کھانا بہت اچھا پکایا اور مولانا نے تیرے لئے جنت کی دعا کی. تو بیوی رونے لگی زور زور سے. یہ کہتا تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا مولانا نے ایک بار کھانا کھایا, جنت کی دعا دی. تو 25 سال سے میرے گھر میں کھانا کھاتا ہے, میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے, میرے ہاتھ کا چاول کھاتا ہے, میرے ہاتھ کا دال کھاتا ہے, میرے ہاتھ کی کڑی کھچڑی کھاتا. اور مولانا نے ایک بار کھایا, جنت کی دعا دی, تو 25 سال سے کھاتا, کبھی تیرے منہ سے دعا نہیں نکلی. وہ سوچا بات تو صحیح ہے, چپ چاپ چلا گیا. سوچا کہ ایک دن جا کے بیوی کی تعریف کرنا پڑے گی, لیکن ابھی کل تعریف کروں گا تو پکڑے جاؤں گا. اس لیے اس نے 25-26 دن جانے دیا. ایک دن جیسا گھر میں انٹر ہوا تو سامنے بریانی کا تھال رکھا ہوا. کہا آج موقع ہے. سیدھے اس نے بیگ ادھر رکھا اور سیدھے گیا اور سیدھے بریانی کھانا شروع کیا, اور کھاتے کھاتے بولے واہ کیا بنایا ہے, واہ کیا لذیذ بنایا ہے. پھر کہا کیا ٹیسٹی بنایا ہے. پھر کہا کیا اچھا ذائقہ ہے. پھر کہے ارے واہ کیا بنایا ہے, لو یو آئی لو یو آئی لو یو, کیا بنایا ہے, مس یو. اور پھر کھاتے کھاتے کہے ارے تیری انگلی کا بھی مٹھاس اس میں آتا ہے. وہ بیوی نے وہاں سے ایک برتن اٹھایا, تھاڑ کر کے پھینکا, جو اس کے سر پہ لگائی ہوا. کہا مارتی کا کو ہے, کہا پڑوسن کا کھانا ہے. جھوٹ دنیا میں کام نہیں آتا, دربار مصطفیٰ میں کیسے کام آئے گا. بغیر داڑھی کے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پورا دن موبائل پہ ننگا بنا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر کی نماز گئی اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. موبائل میں آخری درجے کی برائیاں ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. قرآن پاک پورے دن میں اٹھایا نہیں جاتا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. زبان پر غیبت ہے, آنکھوں میں خیانت ہے, کانوں میں گانے کی آواز ہے, ہاتھ گندے کام کرتا ہے, پاؤں گندے کام کرتا ہے, زنا کی طرف ہمارے قدم جاتے گئے. اور پھر کہتا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے دنیا میں جھوٹی محبت نہیں چلتی, دربار مصطفیٰ میں کون برداشت کرے گا. اس لیے آج پکا ارادہ کرو کہ سچ بولیں گے اور صحیح. اور یہ جملہ بہت اچھا ہے. کون سا جملہ بولو, کون سا جملہ؟ مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, خواجہ معین الدین چشتی کا دامن, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن, خواجہ صابر پاک کا. اللہ کی قسم یہ ہر جملے کے پیچھے میرے جیسا نالائق قربان ہو جاوے, کیونکہ اللہ کے رسول کا دامن ہوگا, ارے مصطفیٰ کا دامن ہوگا, علی کا دامن ہوگا, حضرت حسین کا دامن ہوگا, ارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا دامن ہوگا, ارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن ہوگا, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہوگا, خواجہ صابر پاک کا دامن ہوگا, خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا دامن ہوگا. اللہ کی قسم میرے آمینہ پارک والوں, حقیقت میں محبت کے ساتھ کسی ایک کے دامن کو پکڑ لو, اللہ تمہیں جنت کا راستہ عطا کر دے گا. لیکن سچی میں پکڑو, جھوٹا نہیں, صرف چلانے کا نہیں. اس لیے اب میں آخری بات پہ آ رہا ہوں. آ جاؤں. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات, کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے قرآن روزانہ, کتنی دیر؟ اور نمبر 3, مصطفیٰ کا دامن رکھیں گے کیا؟ ہاں بولو نا, رکھ لے نا بھائی, رکھ لے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر داڑھی کے سمارٹ دکھتا ہوں یا میرا فیس بہت چارمنگ ہے,
یا میں بہت اچھا دکھتا ہوں تو یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی نظر میں بے شک تیرا چہرہ شاید اچھا ہوگا، لیکن محمد کی نظر میں تیرا چہرہ اچھا۔ اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو ہاں یا نہیں۔ اگر ہمارے نبی نے اتنا کہا میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ اس لیے کچھ مت پوچھو، دلیل مت پوچھو کہ داڑھی رکھنے کی دلیل کیا ہے۔ بس میرے جیسے خواجہ معین الدین چشتی سے کسی نے پوچھا نا کہ داڑھی رکھے آدمی بوڑھا دکھتا ہے، آدمی بوڑھا دکھتا۔ اجمیر والے بابا نے سینہ ٹھوک کر جواب دیا، ارے داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے۔ تو آخری بات پر آ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں جاتا، میں نے کئی مرتبہ بروڈا احمد آباد میں بیان کیا، لیکن کیونکہ یہ بات میں ابھی تو آپ کو کہہ دوں گا، پھر ہماری پوری رات کیسے جاتی وہ ہمارا اللہ جانتا ہے، اس لیے میں نہیں بولتا۔ لیکن آج 6 سال کے بعد آیا ہوں، اور امینہ پارک میں ہی آیا ہوں نا 6 سال کے بعد، بلکہ بھروچ میں ہی آیا ہوں، بہت لمبے زمانے کے بعد پراپر بھروچ میں آیا ہوں۔ اس لیے میں آج ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، پہلا کام 100 مرتبہ، دوسرا کام 15 منٹ، نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن۔ اب آخری بات، یہ آخری بات میں سب آ جائے گا، بولو سب۔ وہ آخری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ربیع الاول مہینے میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ سب سے بڑا غم کا دن وہ حضرت انس فرماتے ہیں، بھائی سب توجہ سے سننا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا غم کا دن وہ دن تھا